إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اور درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسلامک دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹر کی جانب سے جس کا انعقاد تقریباً 1 سال پہلے یعنی گزشتہ سال اکتوبر کے مہینے میں اس کا انعقاد ہوا، اور الحمدللہ 1 سال کی تکمیلی کے بعد اور اس 1 سال کے عرصے میں اسلامک دعویٰ سینٹر کی جانب سے ہر ہفتہ مختلف عنوانات پر بیانات ہوتے آئے ہیں، اور اس کے علاوہ غیر مسلموں میں دعوت کا کام بھی قدرے بہتر طریقے سے یعنی گراؤنڈز میں اور پبلک پلیسز پہ جا کر کے ان کو پامفلیٹس دے کر کے توحید کی باتیں بتانا، یہ بھی ہمارا عمل اس 1 سال کے عرصے میں رہا ہے. اور انشاءاللہ اب 1 سال مکمل ہونے کے بعد اسلامک دعویٰ سینٹر کی طرف سے ہم نے یہ ارادہ کیا کہ علمی دورہ شروع کیے جائیں، علمی دورے یعنی شارٹ اسلامک کورسز. تو اسی سلسلے میں یہ ہماری پہلی کوشش ہے اور پہلی کاوش ہے، اور یہ ہمارا پہلا اسلامی علمی دورہ جو طہارت کے مسائل کے عنوان سے شروع ہونے جا رہا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے اس پروگرام کو اور اس شارٹ ٹرم کورس کو کامیاب کرے، اور اس کے ذریعے سے اللہ ہمارے علم میں اضافہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت میں نے تلاوت فرمائی سورہ مجادلہ کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا ایمان بڑھاتے ہیں
جو ایمان لانے کے بعد میں اور علم حاصل کرتے ہیں، اللہ ان کے درجوں کو بلند کرتے ہیں۔ علم کی اہمیت اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم والوں کو جو ایمان لائے ہیں، ایمان لانے کے بعد اور جو علم دیے گئے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو علم عطا فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد، علم جن کو عطا فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجوں کو بلند کرتے ہیں۔ یعنی علم کی بڑی اہمیت ہے قرآن کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر، مرد و عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے، کیونکہ علم کے بغیر آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا جتنا بھی ہمیں موقع ملا، یہ نہیں کہ علم کا معاملہ اتنا ہے، علم سمندر ہے، سمندر، ہم جتنا بھی علم حاصل کریں گے کم ہے۔ تو یہ مختصر سا علم جو حاصل کرنے کا موقع ہمیں آج جو ملا ہے، اس کو جو ہے ہم پوری طرح سے اس سے فائدہ اٹھانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ طہارت کا مسئلہ، طہارت کے بارے میں انشاءاللہ یہ جو ہمارا کورس ہے یہ 3 کلاسز پر مشتمل ہے، یعنی 3 کلاسز اس کے اندر ہوں گے۔ آج یہ ہماری پہلی کلاس ہے، اور اس کے بعد اگلے اتوار کو، پھر اس کے بعد والے اتوار کو، یعنی 20 اور 27 دسمبر والے جو اتوار آئیں گا سنڈے، اس میں بھی جو ہے 2 کلاسز ہوں گے، یعنی جملہ 3 کلاسز میں انشاءاللہ یہ کورس جو ہے تکمیل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے بعد میں پھر جو ہے جیسا کہ سب کو اطلاع دے دی گئی میسیجز کے ذریعے سے کہ امتحان بھی اس کا لیا جائے گا، اور جو اس میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ انہیں سرٹیفکیٹس بھی دیے جائیں گے، اور جو اول اور دوسرے نمبر پہ اور تیسرے نمبر پہ آنے والوں کو انعامات بھی انشاءاللہ دیے جائیں گے ADGC کی طرف سے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہ پروگرام کامیاب کرے۔ اسلام کا سب سے پہلا سبق جو ہے وہ طہارت ہے۔ طہارت کے بغیر عبادت نہیں۔ طہارت ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، یعنی کون سی بھی عبادت، بعض عبادات ہے جو طہارت کے بغیر، یعنی وضو کے بغیر بھی عبادات بعض ہے جو ادا کر سکتے ہیں، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جو وضو کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی، آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح سے طواف کرنا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے بھی طہارت اور وضو کا ہونا یہ ضروری ہے۔ تو لہٰذا عبادات سے پہلے طہارت کو جو ہے اپنانا، طہارت کو اختیار کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے محدثین کرام جتنے بھی جو ہے حدیثوں کو لکھنے والے ہو یا فقہ کی کتابیں جتنے لوگوں نے بھی لکھی ہے، تو انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر سب سے پہلے طہارت کا ذکر کیا، طہارت کے بارے میں لکھا، پھر اس کے بعد عبادات آئے، اس کے بعد عقائد آئے، اس کے بعد معاملات آئے، یہ سارے چیزیں بعد میں آئے، لیکن پہلے ان لوگوں نے طہارت کو جو ہے اپنی کتابوں میں درج کیا، لکھا۔ لہذا یہاں ہمیں اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ طہارت جو ہے کتنی اہم چیز ہے۔ اسلام کے سب سے اہم اور بنیادی رکن جو ہے وہ نماز کو ادا کرنے کے لیے طہارت کا استعمال کرنا، طہارت کو جو ہے حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ تو اب یہ طہارت کے سلسلے میں عام لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی مسئلہ ہے، اس کے لیے جو ہے کوئی بڑی جو ہے اس کے لیے علم حاصل کرنا اتنا بڑا ضروری نہیں ہے، لیکن نہیں، یہ بہت جو ہے اہم موضوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر زندگی کو تنگ کرنا نہیں چاہتا ہے، زندگی کو تنگ کرنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک اور صاف کر دے۔ طہارت کے ذریعے سے تمہاری زندگیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پاک کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے جو ہے طہارت کو یہاں پہ ضروری قرار دیا گیا۔ تو اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمایا، اپنی نعمت تم پر مکمل کر دے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یعنی یہ طہارت کا جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں پہنچا ہے، طہارت کس طرح سے حاصل کرنا ہے، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اب یہ نعمت اور اس کے علاوہ جتنی بھی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دنیا کے اندر رکھی ہیں، ان نعمتوں کو حاصل کر کے اللہ کے شکر گزار بندے ہم بن جائیں۔
یہ اللہ کا مقصد ہے. یہ نہیں کہ آپ سے جو ہے وضو کراؤ، غسل کراؤ اور جو ہے تیمم کراؤ، کرا کے آپ کے اوپر مشکل ڈالنا نہیں چاہتے ہیں. تھوڑی دیر کا جو ہے عمل ہے، آپ وضو کر لیں گے تو پاک ہو جائیں گے، غسل کر لیں گے تو پاک ہو جائیں گے، اور جو ہے اللہ آپ کو پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے. اسی طرح سے مسجد قباء کے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر کر دیا کہ مسجد قباء کے ارد گرد میں جو لوگ رہتے تھے وہ طہارت کو بہت پسند کرتے تھے، طہارت کو بہت ہی پسند کرنے والے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو ہے تعریف قرآن کے اندر فرمایا فیہ رجال یحبون ان یطہروا واللہ یحب المطہرین. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے مسجد قباء جو ہے اس میں ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، طہارت کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ طہارت حاصل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. طہارت کو بھی پسند کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور طہارت حاصل کرنے والوں کو بھی پسند کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، پھر جو ہے طہارت حاصل کرنے والوں کو، پاکی حاصل کرنے والوں کو بھی پسند کرتے ہیں. تو یہ یعنی کہ طہارت کا حاصل کرنا یہ بڑا ہی اس کی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا وَثِيَابِكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزُ فَاهْجُرْ. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے صاف رکھیے اور گندگی سے دور رہیے. کپڑوں کو بھی صاف رکھنا ہے اور گندگی سے دور رکھنا، گندگی کو دور کرنا، اور کپڑوں کو بھی اور اپنے بدن کو بھی صاف رکھنا. تو یہاں پر اس کے اندر دو چیزیں ہیں، یعنی طہارت، دو قسم کی طہارت ہوتی ہے. ایک طہارت باطنی اور ایک ظاہری. باطنی طہارت وہ ہے یعنی آدمی کا دل صاف ہو، دل کو پاک کرنا، دل کو صاف کرنا، دل کی گندگی کو دور کرنا. اب دل کی گندگی کیا ہے؟ دل کے اندر جو ہے آپ شرک کو بٹھائے ہوئے ہیں، آپ بدعت و خرافات کو بٹھائے ہوئے ہیں، کینہ کپٹ کو بٹھائے ہوئے ہیں، بغض آپ کے دل کے اندر بھرا ہوا ہے، دوسرے مسلمانوں کے بارے میں یا اپنے رشتہ داروں کے بارے میں کینہ کپٹ بغض جو ہے وہ گندگی اس کے اندر ہمارے دلوں کے اندر جو بھری ہوئی ہے. تو ان تمام گندگیوں سے جو ہے دل کو پاک کرنا، یہ باطنی طہارت یعنی باطنی طہارت. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ایسی طہارت کو پسند کرتے ہیں کہ تمہارا باطن صاف ہو، تمہارے اندر کا تمہارا دل جو ہے وہ روشن ہو. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، جب وہ یعنی جسم کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح رہا تو سمجھو سارا جسم تمہارا صحیح رہے گا. وہ ٹکڑا صحیح رہا تو سارا جسم صحیح رہتا، اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ جاتا. اور وہ ہے دل یعنی دل کو صاف رکھنا. دل کے اندر آپ جو ہے اللہ کا ساتھ کسی کو شریک کر کے یعنی شرک کو دل میں رکھے ہیں، یا جو ہے بدعات و خرافات گناہوں کو دلوں کے اندر بٹھائے ہوئے ہیں، اللہ رسول کی محبت کو آپ دل کے اندر نہیں بٹھائے ہیں، تو پھر جو ہے آپ کا سارا جسم، ہر آپ کے ایک عضو سے آپ سے گناہ صادر ہوتے جائیں گے. دل اگر صاف نہیں ہے، گندا ہے، تو آپ ہاتھوں سے بھی برا کام کریں گے، آنکھوں سے بھی برائی کو دیکھیں گے، کانوں سے برائی کو سنیں گے، اور جو ہے قدموں سے جو ہے اپنے پیروں سے جو ہے برائی کی طرف آپ کے قدم لپکیں گے. اگر دل صاف رہا تو ان تمام اعضاء کو وہ روک کے رکھتا ہے. تو یہ دل کی صافی پاکی جو ہے یہ حاصل کرنا ضروری ہے. دوسرا جو ہے وہ ظاہری طہارت ہے، جس کا جو ہے آج ہمارا اصل موضوع یہ ہے. اصل موضوع ہمارا ہے یہ ظاہری طہارت کے بارے میں، کہ ظاہری طہارت کیسے حاصل ہو. یہ انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے. طہارت یعنی جو بھی میں جیسا کہ بتایا کہ علم والوں نے اپنی کتابوں کی شروعات جو ہے طہارت سے شروع کی ہے، تو اس کی مناسبت یہ ہے کہ طہارت جو ہے عبادت کے لیے شرط ہے. عبادت میں جو اہم عبادت نماز ہے، تو نماز کے لیے طہارت کا حاصل کرنا شرط ہے، ایک کنڈیشن ہے. اس کے بغیر نماز کسی بھی صورت میں آپ کی نماز ادا نہیں ہوتی، نماز آپ کو جو ہے نہیں ہوتی. تو اسی لیے طہارت کو سب پہلے لایا گیا. اب طہارت کی تعریف کیا ہے؟ طہارت کس کو کہتے ہیں؟ طہارت کی لغوی تعریف جو ہے وہ نجاست، گندگی اور میل کچیل کو جسم سے دور کرنا. گندگی کو دور کرنا، میل کچیل، نجاست لگی ہوئی ہو، گندگی ہو، کچھ بھی ہو جسم پہ، تو اس کو دور کرنا، یہ جو ہے اس کی لغوی یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے یہ اس کا معنی ہے. اور شرعی اصطلاح کے اندر حدث کو دور کرنا ہے اور خبث کو زائل کرنا ہے. اب حدث کس کو کہتے ہیں؟
اگر کوئی آدمی پیشاب کرتا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا. پیشاب کر لیا تو اس وقت تک نماز نہیں پڑھتا جب تک کہ وہ طہارت حاصل نہیں کر لیتا. اور یہ طہارت کیا ہے؟ وضو. یعنی وضو نہیں کرا تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا. اسی طرح سے اور اگر وہ وضو کر لیا تو پھر جو ہے اس کی نماز ادا کر سکتا ہے، کیونکہ اب اس کا حدث جو ہے وہ زائل ہو گیا، حدث اس کا زائل ہو گیا. اسی طرح سے خبث کیا ہے؟ خبث نجاست کو کہتے ہیں. نجاست کو، ہر وہ نجاست، ہر وہ گندگی جس کی وجہ سے آدمی عبادت نہیں کر سکتا، یعنی جس سے پاکی حاصل کرنا ضروری ہے، لازم ہے، تو اس کو خبث کہا جاتا ہے. یعنی خبیث سے خبث آیا، گندگی، ناپاکی. اور اسی طرح سے طہارت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشروع قرار دیا ہے، یہ ضروری قرار دیا ہے. اس کی کیا حکمت ہے؟ تو اسلام جو ہے یہ ہمیشہ طہارت کی دعوت دیتا ہے. ہمیشہ اسلام طہارت کی دعوت دیتا ہے، خصوصاً نماز ادا کرتے وقت. اس لیے اس کو واجب اور نماز کی صحت کی شرط قرار دیا، نماز کے لیے واجب قرار دیا اور شرط قرار دیا. اس لیے اسلام نے اعضاء کا دھونا اور واجب کیا جو خیر و شر کے کام کا وسیلہ ہے. اور عموماً گرد و غبار سے آدمی جو ہے پاک صاف ہوتا ہے. جو گرد و غبار بھی آپ کے اوپر پڑا ہوا ہے، یعنی وضو کے لیے جو وضو کے جو اعضاء ہے، چہرہ ہے، ہاتھ ہے اور یہ پیر ہے، انہی کو دھونے کا حکم ہے اور سر کا مسح کرنا ہے. تو اس کے اندر جو ہے حکمت یہ ہے کہ یہ جو اعضاء ہے آدمی کے کھلے ہوئے رہتے ہیں، تو اس پہ گرد و غبار، گندگی جو ہے، گرد و غبار پڑتا ہے، تو جسم سے گرد و غبار کو دور کرنا یہ بھی جو ہے حکمت ہے، مصلحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی. ورنہ جو ہے سارا جسم، یہ کپڑے پہنے ہوئے، اس کے اوپر گرد و غبار آپ کے نہیں پڑ رہا، لیکن یہ چہرے پہ بھی گرد و غبار پڑ سکتا ہے. تو لہذا چہرے کو دھونا، یہ ہاتھوں کو دھونا، یہ پیروں کو دھونا، واللہ اعلم بالصواب، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت ہے. لہذا وضو کے اعضاء اس کو قرار دیا گیا. اور یہ گرد و غبار اس کیوں صاف کرنا ہے؟ کیونکہ اب وہ ایسی ہستی کے آگے جا کے ٹھہر رہا ہے، ایسی ہستی کے آگے جا کے ٹھہر رہا ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور اس کے اپنے بنانے والے کے سامنے، اس کی تخلیق کرنے والے کے سامنے، اپنے رب کریم کے سامنے جا کر کے ٹھہر رہا ہے. تو لہٰذا اپنے آپ کو پوری طرح سے پاک صاف کرو، یہاں تک کہ گرد و غبار بھی تمہارے جسم پہ اگر ہے تو اس کو بھی جو ہے دھو کر صاف کرو. یہ صاف کر کے جب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر کے جو ہے کھڑنا ہے، تو جب مناجات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے مناجات کے لیے کھڑا ہو تو اس کا نفس، اندر سے نفس بھی پہلے عبادت کرنے کے لیے، پہلے میں بولا نا دل کو صاف کرنا، دل کے اندر جو ہے گندگی ہے، باطنی طہارت آپ کی حاصل نہیں ہوئی ہے تو اس کے ظاہری طہارت حاصل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. آدمی شرک میں مبتلا ہے اور آدمی جو ہے برائیوں میں، گناہوں میں مبتلا ہے اور جو ہے جا کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو جو ہے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی اور اس کی پاکی صافی بھی جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی. تو لہذا نفس کو صاف کرنا، پاک کرنا، اور پھر اعضاء کو پاک کرنا، یہ دونوں کو پاک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ جا کر کے اپنے مناجات پیش کریں گے، اپنی جو ہے مرادیں اللہ کے سامنے رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مرادوں کو پوری کریں گے. اور طہارت کی ترغیب جو ہے وہ دی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پھر پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. سورہ توبہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 222، سورہ بقرہ آیت نمبر 222. اسی طرح گندگی اور میل کچیل جسم کے مسامات کو بند کر دیتے ہیں اور جراثیم پیدا ہوتے ہیں جو بیماریاں لاحق ہونے کے اسباب میں سے ہے. چنانچہ جسم سے میل کا دھلنا اور صاف کرنا بیماریوں سے بچنے کے اسباب ہیں. یعنی جسم سے آپ جو ہے آپ پاکی صافی حاصل نہیں کریں گے تو یہ جسم میں جو پسینہ آئے گا اس سے جو ہے جراثیم آپ کے جسم میں پھیلیں گے. آپ اس سے جو ہے پانی سے اگر آپ جو ہے صفائی حاصل نہیں کریں گے تو وہ بیماریاں لاحق ہونے کے امکانات ہیں. اور جو ہے آج کل جو تحقیق بھی کی گئی تو وہ تحقیق بھی جو ہے اسی وجہ سے آدمیوں کو جو ہے بیماریاں آتے ہیں کہ جو آدمی جو ہے گندگی کو اختیار کرتا ہے، صاف ستھرائی کو اختیار نہیں کرتا، تو ایسے لوگ جو ہے بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں. اچھا، اب حدث کی تعریف. حدث تو ہم معلوم کر لیے کہ کیا چیز ہے. اب حدث کی کتنی قسمیں ہیں؟
حدث کے دو قسمیں ہیں، ایک جو ہے حدث اکبر اور ایک حدث اصغر، یعنی ایک بڑا حدث اور ایک چھوٹا حدث۔ یعنی حدث اکبر کیا ہے؟ جن چیزوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے اس کو حدث اکبر، یعنی جن چیزوں سے یعنی جیسے جسم سے منی کا نکلنا، یا پھر خواتین کو جو ہے حیض اور نفاس کی وجہ سے جو ہے ان کو غسل کرنا لازم ہوتا ہے، تو یہ حدث اکبر، یعنی حیض کا آنا اور نفاس کا آنا یہ حدث اکبر کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے منی کا جو ہے خروج، جو ہے منی کا نکلنا جسم سے، یہ بھی جو ہے حدث اکبر میں آتا ہے، تو اس کے لیے غسل کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب حدث اصغر کیا ہے؟ جن چیزوں سے وضو واجب ہوتا ہے، جن چیزوں سے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے اس کو حدث اصغر کہتے ہیں۔ اچھا وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر مثلاً پیشاب اور پیخانہ اگر آدمی، یعنی کہ سبیلین بولے تو راستے، دو راستے یعنی پچھلے اور اگلے راستوں سے کسی بھی چیز کا نکلنا، اس سے حدث اصغر ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے حدث اکبر بھی ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ منی کا نکلنا یہ۔ لیکن پیشاب پیخانہ آدمی جو ہے اپنی ضرورت حاجت کے لیے گیا، جا کے آیا، تو اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے نیند کا غلبہ، یعنی آدمی جو ہے سو گیا، پوری طرح سے اچھی طرح سے سو کے اٹھا، تو جو ہے اس سے بھی جو ہے اس کو وضو کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو کرنا ضروری ہے۔ اب دیکھیں گے، اب طہارت اب حاصل کس چیز سے ہوتی ہے؟ طہارت کس چیز سے حاصل کی جاتی ہے؟ طہارت کی اصل پانی ہے، پانی، یہ یاد رکھ لو ایک سینٹنس، طہارت کی اصل پانی ہے، پانی کے بغیر طہارت حاصل نہیں ہوتی، پانی ہے۔ تو لہذا اب پانی کے بارے میں کچھ معلومات ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کے کیا قسمیں ہیں، پانی کا کیا حکم ہے۔ پانی کی بھی جو ہے دو قسمیں ہیں، علماء بتاتے ہیں دو قسمیں ہیں پانی کے، ایک جو ہے پاک پانی اور ایک ناپاک پانی، یعنی طاہر، ماء طاہر، اور ایک ماء نجس، یعنی نجس پانی، گندا پانی، اور ایک جو ہے پاک اور صاف پانی۔ بعض علماء اس کو تین حصوں میں بھی تقسیم کیے، ماء طہور، ماء طاہر اور ماء نجس، یعنی طہور پانی، طاہر پانی اور نجس گندا پانی۔ طہور پانی یعنی کہ پانی پاک صاف ہے، جس سے وہ پانی بھی پاک ہے اور پاک بھی کرتا ہے، پانی بھی پاک ہے اور پاک بھی کرتا ہے، یعنی کہ آدمی کو پاک بھی کرتا ہے، گندگی کو دور بھی کرتا ہے، اور پانی خود پاک ہے، اور دوسرا گندگی کو پاک کرتا ہے، دو چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں، اور وہ ہمیشہ پانی ہی کہلاتا ہے، اس کا نام نہیں بدلتا۔ اور دوسرا طاہر پانی، طاہر پانی وہ ہے، وہ پانی تو پاک ہے لیکن پاک نہیں کرتا آپ کو، اس سے پاکی حاصل نہیں کر سکتے آپ، وہ پانی پاک ہے، پاکی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ باتیں ذرا غور سے سننا میری بہنیں، پانی پاک ہے لیکن پاکی اس سے حاصل نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ پانی میں شکر ڈال دیے، پانی میں شکر ڈال دیے اور پتی ڈال دیے، اب اس کے بعد میں وہ بن گئی، کیا بن گئی؟ چائے بن گئی، یعنی پانی ہی ہے لیکن اس کا رنگ اور مزہ بدل گیا، رنگ اور مزہ بدل گیا، ٹیسٹ بھی بدل گیا، رنگ بھی بدل گیا، لیکن اس کے اندر جو چیز گری وہ چیز پاک ہے یا ناپاک ہے؟ شکر پاک ہے، پاک ہے، پتی بھی پاک ہے، پاک ہے، تو لہذا وہ پانی جو چائے کی شکل اختیار کر لیا تو وہ پانی پاک ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، آپ پی سکتے ہیں، لیکن آپ اس سے وضو کریں گے۔ اب جوس بنائے پانی سے، اب جوس سے نہا رہا ہے کوئی، نہیں نہاتے نا، تو لہذا وہ پاک ہے، جوس پاک ہے، دودھ پاک ہے، آپ کا جو ہے یہ چائے پاک ہے، لیکن وہ پاکی کو، گندگی کو دور نہیں کر سکتا، صرف آپ اس کو استعمال کریں گے یہ۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ گندا پانی، نجس پانی، نجس پانی جو ہے وہ پانی آپ کو، وہ پانی بھی گندا ہے اور وہ گندگی کو صاف، گندگی کو دور بھی نہیں کر سکتے، یعنی اس کو آپ استعمال ہی نہیں کر سکتے، وہ جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے، آپ کو وہ پانی سے جو ہے آپ کو وضو یا غسل وغیرہ آپ استعمال نہیں کریں گے، گندا پانی، ناپاک پانی، اس طرح سے۔ اب پاک پانی، پہلا کیا ہے؟ پاک پانی، جو اپنی حالت پر باقی رہے، یعنی پانی کا نام جب تک نہیں بدلا، پانی
کا نام جب تک بدلا نہیں، پانی ہی ہے، مثال کے طور پہ اب پانی ہے، ایک بکیٹ پانی ہے، اس میں آپ تھوڑی سی شکر ڈال دیے تو اس کو کیا بولیں گے؟ پانی بولیں گے، اس کو پانی بولیں گے، تھوڑی شکر پڑ گئی، سمجھیں؟ یعنی تھوڑے پانی میں آپ شکر ڈالے کریں تو وہ جو ہے اس کا یا اس کو جوس بنائیں گے یا نیمبو کا رس وغیرہ نچوڑ کے کچھ بھی کر کے جوس بنائیں گے تو اس کا نام بدلے گا۔ پانی میں تھوڑی شکر گر گئی یا کوئی پتے وغیرہ گر گئے، جھاڑ کے پتے گر گئے، جھاڑ کے پتے گرنے کی وجہ سے اگر پانی میں کسی قسم کی بو بھی آ گئی، اس کا بو مزہ بھی اس کا کچھ بدل گیا تو بھی وہ پانی پاک ہے، کیونکہ پتے پاک ہے۔ ناپاک چیز پانی میں گرے تو پانی ناپاک ہوتا، تو وہ پانی بھی کب ناپاک ہوتا؟ گندگی گری تو وہ بھی انشاءاللہ بات آگے آئیں گی۔ تو لہٰذا مطلب کوئی تھوڑی سی شکر گری، تھوڑی کوانٹٹی میں، بڑے پانی میں ذرا سا کوانٹٹی میں جو ہے کوئی پاک چیز گر گئی تو وہ پانی پانی ہی کہلائے گا۔ تھوڑا نمک ڈال دیے پانی میں، سمجھ لیں، تو پانی، اس کو پانی بولیں گے، اس کے لیے کوئی دوسرا نام نہیں دیں گے۔ اچھا، پاک پانی وہ اپنی اصلی حالت پر باقی رہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا پانی کو پیدا کیا وہ اپنی اسی حالت میں رہا تو وہ پانی پاک پانی یعنی طہور۔ اور اس کے بعد جو ہے جیسے کہ کنویں کا پانی، یعنی آپ جو ہے باولی کھودے تو اس کے اندر جو پانی ہے وہ پانی پاک ہے، وہ پانی پاک ہے۔ اور سمندر کا پانی، ندی کا پانی، جھیل کا پانی، یہ سب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے رکھا ویسا ہی رہتا ہے، اس میں تبدیلی نہیں آتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے بارے میں سوال ہوا، سمندر کے پانی کے بارے میں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سفر میں ہوتے ہیں سمندر کے، تو سمندر کا ہمارے پاس پانی پینے کے لیے پانی تھوڑا سا پانی ہوتا ہے، تو لہٰذا کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ پاک ہے، سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردہ حلال ہے، اس کا مردہ حلال ہے، یعنی کہ مچھلی، سمندر میں جو مچھلی ہوتی ہے، مچھلی اگر مر بھی جاتی ہے تو وہ حلال ہے، اس کو جو ہے آپ کھا سکتے ہیں مری ہوئی مچھلی کو۔ اور ٹڈی ایک جو ہے قسم کا ایک جانور ہے، وہ بھی مردار حلال ہے، یعنی مرنے کے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اسی طرح سے یہ ایک مسئلہ یہاں پہ سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے سمندر کا جو ہے مردار حلال ہے، سمندر کا مردار حلال ہے۔ تو ایک صاحب، ایک ڈاکٹر صاحب جو ہے جو بریلوی عقیدے کے ہیں، وہ میرے سے وہاں پہ پوچھے تھے، بھائی دیکھو اللہ کے رسول، یعنی کہ وہ لوگ سمجھانا چاہ رہے ہیں، حدیث میں اگر کوئی بات آ گئی تو اس کو سمجھنا، ٹھیک ہے سمجھنا، ضرور سمجھنا چاہیے۔ تو بولو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے سمندر کا جانور مردہ حلال ہے، تو کیا سمندر میں جو بھی ہے سب حلال ہے یا صرف مچھلی حلال ہے؟ ظاہر بات ہے مچھلی ہی حلال ہے، اور دوسری چیز مطلب جیسا کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جھینگا وغیرہ ہے اور کھیکڑا وغیرہ ہے، تو یہ چیزیں بھی جو ہے جو چیزیں حلال ہے وہ کھاتے ہیں اس کے اندر۔ نہیں، بعض چیزیں ایسے ہیں جو اس کے اندر سب لوگ نہیں کھاتے، حرام بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو جانور سمندر کے اندر یعنی پانی کے اندر رہتا، ہمیشہ پانی میں رہتا ہمیشہ، اس کو پانی سے باہر نکالو، باہر نکالنے کے بعد وہ زندہ نہیں رہتا، کچھ دیر میں وہ مر جاتا۔ مچھلی کو باہر نکالو ذری دیر کے بعد مر جاتا۔ اب پانی سے باہر نکالنے کے بعد بھی اگر زندہ رہا تو وہ جانور آپ کے لیے حرام، وہ سمندر کا جانور مردار آپ نہیں کھائیں گے۔ وہ مردہ جانور جو زندہ رہنے کے وقت میں اگر اس کو سمندر سے نکال کے، پانی کے نکال کے باہر رکھیں گے تو پھر تھوڑی دیر بعد اس کی موت ہو جاتی، وہ مر جاتا، تو ایسا جانور جو ہے وہ حلال نہیں ہے، زندہ ہے تو حلال نہیں ہے، اگر مر گیا وہ تو مچھلی جو ہے پانی سے نکالو ذری دیر میں وہ مر جاتی۔ تو اسی لیے وہ جانور جو سمندر سے نکالنے کے بعد مر جاتا ہے تو وہ جانور حلال ہے، جو زندہ رہتا ہے وہ حلال نہیں۔ یہ مسئلہ جو ہے آپ لوگ یاد رکھیں۔ اب یہ پاک پانی کا کیا حکم ہے؟ یہ حدث کو دور کرتا ہے، یعنی کہ گندگی کو دور کرتا ہے اور نجاست کو زائل کرتا ہے، سمجھے؟ حدث یعنی کہ جیسا کہ حدث بولے تو کیا ہے، پیشاب کر لیا تو آپ کو حدث ہو گیا، حدث اصغر، یا پھر جو ہے آپ جو ہے بڑی طہارت آپ کو ضرورت غسل کرنا پڑا
تو وہ حدث اکبر کہلاتا ہے۔ اس کو دور کرتا ہے، اور نجاست کو، نجاست بولے تو کوئی گندگی ناپاکی آپ کے جسم پہ لگی ہوئی ہے تو اس کو بھی جو ہے صاف کر دیتا ہے۔ کوئی آپ کے ہاتھ میں پیشاب گر گیا یا کوئی پاخانہ ذرا سا لگ گیا ہے کسی وجہ سے، تو آپ پانی سے اس کو دھوئیں گے، کون سے پانی سے؟ پاک پانی سے، گندے پانی سے نہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر آسمان سے پانی نازل کرتا ہے تاکہ تم پاکی حاصل کر سکو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو پانی نازل کرتے ہیں، اوپر سے پانی جو برساتے ہیں، وہ اس سے جو ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو نازل کرتے ہیں۔ اور وہ بارش کا پانی ہی جو ہے وہ کنویں کے اندر جو پانی آتا ہے وہ ہے، اور پھر اس کے ندی نالے جو بہتے ہیں یا سمندر میں جو بھی ہے، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے قدرتی طور پر جو پانی ہے، وہ پانی سارے کا سارا پاک اور صاف ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، اگر تم پانی نہ پاؤ، کہیں تمہارے کو پانی اگر نہیں ملا تو تیمم کرو، یعنی کہ مٹی سے تیمم کرنا، اس کا ذکر بھی انشاءاللہ آگے آئیں گا۔ اور نجاست کے زائل کرنے کے لیے پانی اور دوسری پاک چیزیں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے کہ نجاست ہی خبث ہے، اور جب وہ زائل ہو گیا تو اس کا حکم ختم ہو جائے گا، اور یہ حدث کی طرح وصف نہیں ہے جو صرف شریعت کے مطابق ہی زائل ہوگا۔ اب دوسرا پانی جو ہے وہ ناپاک پانی، گندا پانی، یعنی یہ گندا پانی کیسا گندا ہوتا ہے؟ ہر وہ پانی جس کا رنگ، مزہ اور بو نجاست پڑنے کی وجہ سے بدل گیا، ہر پانی جس میں نجاست پڑنے کی وجہ سے اس کا رنگ بدل گیا، اس کا مزہ بدل گیا، اس کی جو ہے بو بدل گئی، تو یہ پانی نجس اور گندا کہلائے گا، اس سے آپ پاکی حاصل نہیں کر سکتے، نہ ہی آپ پی سکتے وہ پانی، اور نہ ہی جو ہے اس سے آپ طہارت حاصل کر سکتے، نہ وضو کر سکتے نہ غسل۔ اگرچہ پانی زیادہ ہو یا کم، پانی زیادہ ہو یا کم، وہ پانی جو ہے استعمال نہیں کر سکتے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کیا ہم بدعا کے کنویں سے وضو حاصل کریں؟ بدعا کا کنواں، یعنی بدعات میں ایک بولی تھی، ایک کنواں تھا، بدعا ایک مقام ہے، تو اس کنویں سے کیا ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا وضو وغیرہ کر سکتے ہیں؟ اور یہ ایسا کنواں ہے جس میں کتے کا گوشت، حیض اور گندگی ڈالی جاتی ہے، کتے کا گوشت، حیض اور گندگی اس کے اندر ڈالی جاتی ہے، تو کیا یہ اس کنویں کا پانی سے ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی پاک ہے، کوئی چیز پانی کو ناپاک نہیں کر سکتی، پانی پاک ہے اور پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی، یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کنویں کا پانی، اب یہاں پر جو ہے دیکھنا یہ ہے کہ یہ کنویں میں گندگی اور کتے کا گوشت بھی ڈالا جا رہا ہے، اور حیض، نفاس وغیرہ بھی اس کے اندر ڈالی جا رہی، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پانی پاک ہے اور پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی۔ تو یہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ اس کنویں کے اندر، اس باولی کے اندر پانی کی مقدار زیادہ تھی، پانی کی مقدار زیادہ تھی، یعنی کہ 2 قلہ، قلتین بولتے ہیں، قلتین یعنی کہ 2 قلہ، قلہ بولتے تو ایک قسم کا ایک گاب ہوتا تھا، رنجن کہتے ہیں جیسا کہ ایک ڈرم ہوتا تھا، تو ویسے 2 ڈرم پانی اگر ہے تو اس میں اگر گندگی گری کسی قسم کی تو وہ پانی ناپاک نہیں، وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ 2 قلتین سے زیادہ تھا، اور زیادہ پانی میں صرف نجاست گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی اور اس میں چوپایوں اور درندوں کے آنے کے بارے میں سوال کیا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پانی 2 قلہ ہو تو وہ گندگی نہیں اٹھاتا، 2 قلہ پانی یعنی کہ 2 ڈرم پانی، اب وہ پتہ نہیں وہ ڈرم کتنا تھا، یعنی کہ اس کا ایک ضابطہ بھی بتایا گیا کہ ایک ڈرم میں 227 یا 228 کلو گرام پانی ہوتا ہے، ایک قلہ میں 228 یا 227 کلو گرام پانی ہوتا ہے، تو یعنی کہ سمجھو کہ 500 کلو پانی تقریباً
450 کلو جو ہے پانی اگر ہے، اس میں اگر گندگی گرتی ہے تو وہ پانی گندا نہیں ہوتا. اگر اس سے کم پانی ہے تو ایک قطرہ نجاست بھی پانی کو گندا کر دیتا ہے. اس کو یاد رکھنا. اب مثال کے طور پر گھڑا ہے، گھڑے میں بچہ پیشاب کر دیا یا پھر کوئی ایسی گندگی گری تو پانی ناپاک ہو گیا، آپ اس کو پھینک دیں گے. اب اس پانی کا حکم یہ ہے کہ طہارت کے لیے نجس پانی کا استعمال حرام ہے، یعنی ایسا پانی طہارت کے لیے استعمال کرنا حرام ہے. اسی طرح سے اس کا کھانا اور پینا بھی حرام ہے، الا یہ کہ اس کی ضرورت ہو، کہ ایسا موقع آ گیا، ایسے مقام پہ آپ ہیں، پانی کی پیاس کی شدت ہے، اب پانی پینے سے آپ اگر پانی نہیں پیئیں گے تو مر جائیں گے. جس طرح سے مردار بھی کبھی حلال ہو جاتا، مردار حرام ہے، لیکن آدمی جو ہے کئی دن کا فاقہ ہے، اگر اس کو کچھ کھانا اگر پیٹ میں نہیں گیا تو آدمی مر جاتا. تو ایسی صورت میں اس کو مردار کھانے کی اجازت ہے، یعنی اتنا کھا لے جتنا کھانے سے تو بچ سکتا ہے. سمجھیں یہ، یعنی سیر ہو کے نہیں کھانا، وہ بھی تھوڑا کھا لے تاکہ بچ جائے. یہ اسی طرح سے اگر پانی نہیں ہے کچھ بھی، تو ایسا اگر کوئی گندگی نجاست والا پانی بھی ہے، اب جو ہے نہیں ہے، آپ کو پینا پڑ رہا ہے یا پھر اس سے آپ کو جو ہے گندگی دور کرنا پڑ رہی، تو ایسا ضرورت کے موقع پہ ایسی ضرورت لاحق آ گئی کہ جہاں پر جو ہے آپ کو پانی بھی نہیں ہے اور تیمم کرنے کے لیے مٹی بھی درکار نہیں، مٹی بھی آپ کو میسر نہیں ہے، ایسی سخت مجبوری کی حالت میں وہ استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں. اسی طرح سے جھوٹے کا حکم. جھوٹا وہ ہے جو پینے کے بعد، یعنی برتن میں کوئی چیز بچ جاتی، کھانے کے پینے کے بعد میں برتن میں جو چیز بچتی ہے اس کو جھوٹا بولتے نا. ارے میرا جھوٹا کہیں کھا، تیرا جھوٹا کہیں کھا، اس کا جھوٹا تو کہیں کھا، تو یہ جھوٹا بولتے ہیں. اس کی کئی قسمیں ہیں. ایک تو آدمی کا جھوٹا. آدمی کا جھوٹا کیا ہے؟ مسلم، کافر، جنبی اور حائضہ کا جھوٹا پاک ہے. مشرکین مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے اور اپنے قاصد اور وفد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتے اور مسجد میں داخل ہوتے تھے. ان کے جسم کے کسی حصے کو دھلنے کا حکم نہیں دیا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی اور اسی حالت میں میں پانی پیتی تھی، وہی پیالہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے منہ لگا کر پیتے تھے جہاں سے میں پیتی تھی. ایک اور روایت میں آیا کہ میں گوشت سے جو ہے ہڈی سے گوشت کو توڑتی تھی دانتوں سے اپنے، اور پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے گوشت کو توڑتے تھے جہاں سے میں نے توڑا تھا. تو یعنی کہ مسلمان کا جھوٹا یہ نہیں ہے. یہاں پر جو ہے کافر کا بھی جھوٹا آیا، تو یہ کافر کا جھوٹا بھی جو ہے یہ اللہ عالم بالصواب، یعنی کہ جو روایت یہاں پہ آئی، مشرکین جو ہے صحابہ کے پاس آتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے اور اپنے قاصد اور وفد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتے اور مسجد میں داخل ہوتے تھے، اور ان کو جسم کے کسی حصے کا وہ دھلنے کا حکم نہیں دیا. یعنی جو ہے صحابہ کو وہ لوگ آتے تھے، ملتے تھے، کرتے تھے، کھاتے پیتے تھے ان کے ساتھ میں، تو جو ہے کسی جسم کو جو ہے کسی حصے کو دھونے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا. واللہ عالم بالصواب. تو بہرحال مسلمان کا تو جھوٹا جو ہے یہ نہیں ہے. اب ویسے ہمیں کافر کی جھوٹا کھانے کی ہمیں کوئی ضرورت ہے نہیں، ہم کافروں کے ساتھ ہم رہتے نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، جس کا گوشت کھانا جائز ہے، یعنی کس کا گوشت کھانا جائز ہے؟ اس کا جھوٹا پاک ہے، یعنی اس کا جھوٹا پاک ہے، اس کے لیے اس کا لعاب پاک گوشت سے پیدا ہوتا ہے اور اسی کا حکم لیا جائے گا. یعنی کہ جانور میں جس جانور کا گوشت کھانا حلال ہے اس کا جھوٹا پاک ہے، اور جس جانور کا گوشت کھانا حرام ہے اس کا جھوٹا بھی حرام ہو جائے گا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھو لے. پہلی مرتبہ مٹی سے، ایک مرتبہ مٹی سے دھو، اور جو ہے بقیہ پانی سے دھو لے، یعنی 7 مرتبہ پانی سے اس کو دھونا چاہیے. جسم کا گوشت یعنی اس کا جھوٹا پاک ہے، یعنی جس کا گوشت کھانا جائز ہے اس کا جھوٹا پاک ہے، اس لیے کہ اس کا لعاب پاک گوشت سے بنتا ہے اور اس کا حکم لیا جائے گا. اہل علم کا اس پر اجماع ہے
کہ یعنی معقول اللحم یعنی جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا جھوٹا پینا اور اس سے وضو کرنا جائز ہے. یعنی پانی میں اگر وہ جانور منہ ڈال دیا یعنی کہ جو گائے یا جو ہے بکرا وغیرہ ڈال دیا منہ ڈال دیا تو اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں. زیادہ اگر گندگی آپ کو محسوس ہو رہی ہے آپ کو کوئی پانی دوسرا پانی ہے تو ہٹا دو لیکن جو پاک ہے اس کو جو ہے ہم حرام نہیں کہہ سکتے. اس طرح اور بلی کا جھوٹا اگر بلی بھی اگر برتن میں منہ ڈال دی تو وہ بھی پاک ہے. بلی بھی جو ہے حالانکہ بلی کا گوشت ہمارے لیے حلال نہیں ہے لیکن بلی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ناپاک نہیں یعنی بلی ناپاک نہیں ہے اور یہ تم پر چکر لگاتی رہتی ہے. اور بعض علماء نے بلی سے اس سے چھوٹی مخلوق جیسے پرندے وغیرہ جس کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ چکر لگانے کی علت کی وجہ سے ملحق کیا ہے. راجح قول یہ ہے کہ کثرت سے چکر لگانے میں مشقت ہے تو یہ اس سے کمتر مخلوق پر منطبق نہیں ہوگا. ہر وہ جانور جو کثرت سے لوگوں میں چکر لگاتے تو اس کا حکم بلی کی طرح ہے جیسے خچر گدھا اور کتا لیکن کتا شرعی نص کی وجہ سے مستثنیٰ ہے. یعنی جو جانور اکثر انسانوں کے بیچ چکر لگاتے رہتے گھومتے تھے بلی ہمیشہ گھروں میں پھرتی رہتی ہے سمجھے تو لہذا اس کا جو ہے جھوٹا یہ پاک ہے. اب کتا بھی ہے بعض لوگ کتے وغیرہ پالتے ہیں کتے بھی خرید میں کتا بھی ہے کتے کا بھی حکم آئے گا انشاءاللہ. کتا اور سور کا جھوٹا یہ نجس ہے ناپاک ہے اور اس سے بچنا واجب ہے. کتے کے جھوٹے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 7 مرتبہ دھولے جیسا کہ میں نے بتا دیا. اب جب پانی کی پاکی یا ناپاکی کے بارے میں شک ہو تو کیا کریں؟ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے آپ آئے دیکھیں آپ کو جو ہے اس میں کیا کبھی گندگی گرتی ہے کیا تو ایسے وقت میں کیا کریں؟ جو پانی یا کپڑے وغیرہ کی طہارت کے بارے میں شک ہو یعنی آپ کے کپڑے میں بھی یہاں پہ کیا گندگی لگے کیا ہے ایسا کچھ شک آ گیا آپ کو تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو یقین پر جو ہے آپ اعتماد کریں گے. آپ یقین سے سوچ لو کہ یہاں لگی نہیں لگی اب یقین پہ عمل کرو شک پہ عمل نہیں کرو. یہ شک شیطان کی طرف سے وسوسہ ڈالتا ہوں اس میں یہ گریا ہے پانی میں یہ گریا ہے کپڑوں کے لگا تو شک پر جو ہے اعتماد نہیں کرنا بلکہ یقین پر اعتماد کرنا. اور اگر اصل میں نجس ہے اور اس کو شک ہے کہ پاک ہے یا نہیں تو یقین پر اعتماد کریں یعنی پاک ہے یا نہیں ہے اور جو ہے آپ شک میں پڑے ہوئے ہیں تو آپ یقین کو جو ہے آپ سوچو غور کرو کہ حقیقت میں ہے پاک ہے یا نہیں ہے تو یقین پہ جو ہے. اب اسی طرح سے ہوا خارج ہونے کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈاؤٹ آ گیا ارے نکلا شاید ہوا نکلی کیا کریں گے سوچتا ہوں میرا وضو ٹوٹ جائے اس وقت تک یقین مت کرو جب تک کہ آواز نہ سنو اور بو نہ آئے. اللہ کے رسول ذرا ایسا ہوئے جیسا دکھ رہا میرے کو ٹوٹ گیا کیا ہے وضو تو ایسا شک پہ عمل نہیں کرو. اور جو ہے پاک یقین پر اعتماد کرے کہ وہ نجس ہے یعنی پاک ہے یا نجس ہے. آپ کو نجس ہے بول کے زیادہ یقین ہونا تو سمجھو نجس ناپاک ہے. آپ کو یقین ہے کہ نہیں یہ پانی پاک ہے یہ خالی میرا خیال ہے کچھ گرا بول کے تو آپ یقین پہ اعتماد کرنا اور جو ہے شک کو چھوڑ دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے شکایت کی کہ انسان کو نماز میں خیال ہوتا ہے کہ اسے کچھ ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نہ لوٹے یہاں تک کہ وہ آواز سنے یا بو محسوس کرے. یعنی نماز پڑھ رہے ہیں آپ ایک دم خیال آ گیا ارے کہ ہوا نکلی جیسا خیال آیا تو آپ نماز مت توڑیے سمجھے. یہاں تک کہ آپ آواز اگر سنے ہیں یا بو محسوس کر رہے ہیں تو سمجھو کہ ہوا نکلی ہے. ورنہ جو یہ 2 چیزیں اگر آپ کو نہیں ہوئی تو جو ہے خالی شک کی بنیاد پہ آپ نماز نہیں توڑیں. شرعی قاعدہ ہے یقین کو شک کی بنیاد پر زائل نہیں کیا جائے گا. اسی طرح اگر پانی کے علاوہ میں شک ہو جائے جیسے کپڑا برتن اور زمین وغیرہ میں جس پر نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں یا کپڑا ہے اور جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ یا کپڑے اس پر بھی اس طرح کا اگر کوئی شک ہے تو وہاں پر بھی یقین کو جو ہے پر اعتماد کرنا.
یا ایسا پانی پڑ جائے جس کے بارے میں نہیں جانتے، اس صورت میں اس کے اصل یقین کی طرف رجوع کریں گے اور اس پر سونگنا یا تفتیش کرنا واجب نہیں. مطلب پانی اگر گرا ہوا ہے تو وہاں پہ بھی جو ہے پانی گرا ہے یا کوئی بچہ پیشاب